میرے محترم دوستو، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ تہمت کیسے لگی؟ اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ سن 5 ہجری میں شعبان کا مہینہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے جس کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے۔ یہ نجد کے علاقے میں مریسا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس بنی مستلق قوم کے ساتھ یہ غزوہ لڑا گیا اور یہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے اس غزوے میں تشریف لے گئے، لیکن کفار جو تھے، دشمن جو تھے، وہ مرعوب ہو کر میدان سے بھاگ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی ان کو جرت نہ ہوئی، اور یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ کچھ دن وہاں پر ٹھہرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں ایک جگہ پہ قیام فرمایا، پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک علیحدہ اونٹ پر سوار تھی، اور جو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے اس کے اندر ایک ڈولی رکھی جاتی ہے جس کے اندر آدمی بیٹھتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اندر سوار تھی، اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کجاوا اتارا گیا، تمام صحابہ کرام اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر چلے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس ڈولی سے نکل کر کے اب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر رات کا وقت تھا۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے کے اندر ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ہار کو تلاش کرنے لگی۔ اب ہار کو تلاش کرنے میں ان کو وقت لگ گیا، دیر ہو گئی۔ ادھر صحابہ کرام نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوچ کرنے کا حکم دیا تو اونٹ پر اس کجاوے کو رکھا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ دبلی اور کمزور تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کجاوے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی، اور انہوں نے اٹھا کر اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں اور دیکھا کہ قافلہ کوچ کر گیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر بیٹھ گئی کہ ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام تک پہنچے تو جب مجھے نہیں پائیں گے تو کسی کو میری تلاش میں بھیجیں گے، تو میں یہیں پہ بیٹھ جاتی ہوں تاکہ اس تلاش کرنے والے کو پریشانی نہ ہو۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر بیٹھ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جو پیچھے قافلے کے 3-4 میل کے فاصلے پر آ رہے تھے کہ راستے میں کوئی گری پڑی چیز قافلے سے رہ جائے وہ اٹھا کر کے آپ قافلے تک پہنچا دیں۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، انہوں نے آواز دی کہ کون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور فوراً بیدار ہوئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، چہرے سے پردہ ہٹایا تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا۔ جب
پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، تو دیکھ کر پہچان گئے اور زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور اونٹ کو بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ یہ مجھے اونٹ پر بیٹھنے کا اشارہ فرما رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنا شروع ہو گئے اور چلتے چلتے یہاں تک کہ قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اب قافلے کے ساتھ جب مل گئے تو اونٹ کو بٹھایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نکل کر اپنے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ اب یہ منافقین نے عمل دیکھا۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس غزوے کے اندر شریک تھا، اور دیگر منافقین بھی اس غزوے کے اندر شریک تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فوراً عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کوئی ناجائز تعلقات ہیں جو رات بھر ان کے ساتھ رہی ہیں۔ اب یہ بات مدینہ کے اندر پھیل گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اب اس بات میں چند مخلص صحابہ کرام بھی شریک ہو گئے جو اس عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں آ کر اور انہوں نے بھی یہ باتیں کہنا شروع کر دی۔ ان میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین لوگ تھے، دو صحابہ کرام اور ایک صحابیہ، یہ مخلص صحابہ کرام تھے، یہ بھی اس واقعے کے اندر ملوث ہو گئے اور یہ بات پھیلانے میں شریک ہو گئے۔ تو ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے اور صحابہ کرام کے اندر بھی ایک غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل واقعے کا پتہ نہیں کہ واقعہ کیا پیش آیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ناراضگی کا اظہار کیا اور خاموشی اختیار کر دی۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ واقعے کا علم نہیں کہ میرے بارے میں منافقین نے مدینہ کے اندر کیا خبر پھیلا دی ہے۔ ایک دن ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، جو مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی، تو حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹھوکر لگی، تو انہوں نے یہ بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ آپ مصطح کو کیوں بددعا دے رہی ہیں، وہ تو بدری صحابہ میں شامل ہیں، وہ تو مخلص صحابی ہیں۔ تو ام مصطح نے بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ مصطح کیا باتیں پھیلا رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت اس واقعے کا علم ہوا، گھر تشریف لائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھی۔ اب اتنا پریشانی کا بوجھ تھا کہ ان کو اپنی بیماری بھی بھول گئی، کھانا پینا بھی بھول گیا، اتنی سخت پریشانی ان کو لاحق ہوگی کہ میرے بارے میں مدینہ کے اندر کیسی باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے گھر جاتی ہوں تاکہ اس واقعے کی تحقیق کر سکوں، ساری معاملات کی وضاحت کر سکوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دے دی، وہ اپنے گھر تشریف لے گئی۔ اب ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی کہ آپ کیا کہتے ہیں میری زوجہ کے بارے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری تو بیٹی ہے، آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں۔ تو حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جب ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے تھے تو جبریل امین آسمانوں سے نازل ہوئے اور آسمانوں سے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، آپ یہ جوتا باہر اتار کر کے مسجد کے اندر تشریف لے جائیں۔ تو یا رسول اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو رب آپ کے پاؤں کے اوپر، آپ کے جوتے پر گندگی کو برداشت نہیں کرتا، وہ رب آپ کے گھر میں ایک ناپاک عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر اللہ رب العزت نے کوئی گندی مکھی بھی بیٹھنے نہیں دی۔ اللہ رب العزت کسی ناپاک مکھی کو بھی، کسی گندی مکھی کو بھی آپ کے جسم پر بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، تو رب کائنات یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے بستر پر ایک گندی عورت آئے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں میری بیوی کے بارے میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آپ کا نکاح آپ کی مرضی سے ہوئے ہے یا اللہ کی مرضی سے ہوئے ہے؟ آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح آپ نے خود کیا ہے یا اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح کی تو دور کی بات ہے، میں جو زبان سے بات بھی نکالتا ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات بھی کرتا ہوں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف میں تو زبان سے کوئی بات نکال نہیں سکتا، نکاح کرنی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس رب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا ہے، اس کو اختیار ہے، اس کو حق ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر سے نکال دے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دے۔ وہ رب جانتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ اگر ناپاک ہیں تو وہ آپ کے گھر میں رہنے نہیں دیں گے، اگر پاک ہیں تو آپ اس سے اطمینان اختیار کر لے، مطمئن ہو جائیں۔ تو اس بات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تسلی ہوگی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ان کی والدہ ام رومان بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر کے بیٹھ کے اور ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، اور اگر آپ سے غلطی نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت آپ کی برات میں ضرور حکم نازل فرما دے گا۔ تو جب یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں غم و غصہ میرا اور بڑھ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں فوراً وہاں سے اٹھی اور مصلی پر جا کر کے بیٹھ گئی اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئی، یا اللہ یہ میں نے گناہ نہیں کیا، آپ جانتے ہیں، اے اللہ میری برات کے اندر حکم نازل فرما دیں۔ جو ہی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے اللہ رب العزت سے میں مخاطب ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئی، مصلی بچھا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈال دیا اور چہرے پہ پسینہ آنے لگا، یہ وہی کے آثار ہوا کرتے تھے۔
کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال ہٹایا اور مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، عائشہ صدیقہ خوش ہو جا، تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تیری برات میں آسمانوں سے قرآن اتار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی میں نے تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے میری برات کے اندر آیات نازل فرما دی ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اللہ رب العزت میری برات کے اندر آیات نازل فرما دیں گے، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے گا اور خواب کے اندر بتا دیا جائے گا، لیکن میری توقع کے خلاف آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما کر میری برات کا اعلان فرما دیا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو مبارک دینے لگی اور فرمانے لگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ فرط محبت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میرے اوپر جب تہمت لگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے گھر سے جانے کی اجازت دے دی تھی، میں تو شکریہ اس ذات کی کروں گی جس ذات نے قرآن مجید کی آیات نازل کر کے قیامت تک کے لیے میری برات کا اعلان فرما دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والی تہمت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بری فرمایا۔ اور جو 3 صحابہ کرام جو مخلص صحابہ کرام تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن ابی کی سازش میں ملوث ہو گئے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے، ان کے اوپر حد جاری کی جائے۔ تو یہ 3 صحابہ کرام مخلص تھے، اللہ رب العزت کے حکم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ تو ہمیں قرآن مجید کی آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا حکم نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ الزام ان سے یہ بری کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، اگر آج بھی کوئی آدمی، کوئی یہ شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہوئی تھی، تو میرے محترم دوستو وہ قرآن مجید کی سری آیات کا انکار کر رہا ہے، اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے 17 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل فرما کر ان کو اس الزام سے بری کر دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ منافقین کی یہ سازش تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائی گئی تھی۔